مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا سورج نو موڑیا سونے نے چند توڑ کے جوڑے سونے نے حضور کا معجزہ سورج نو موڑے سونے نے چند توڑ کے جوڑے سونے نے پتھرانے کلمے پڑھ پڑھ کے سرکار دے گیت سنانے پڑھئے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا اور اسی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر پڑھوں گا میں جس کا اسی طرح میرے ساتھ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا یار اتنی ڈیلی مرحبا بولو سرکار کی آمد مرحبا گلدار کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے بایا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد ماشاءاللہ حضرات محترم انتہائی اہم خطاب ہونے جا رہا ہے میں نے عرض کیا نا میں کوئی درمیان میں کوئی شعر نہیں پڑھ رہا کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھ رہا پچھلے ہفتے ہم لوگ اٹلی میں تھے وہاں انہوں نے بلایا جس ٹاؤن میں ہم تھے وہاں سے 180 کلومیٹر آگے ہم گئے وہاں اسٹیج سیکرٹری صاحب تھے حضرت وہ جس کو بلاتے پوری صرف صغیر سناتے صرف صغیر سنانے کے بعد پھر صرف کبیر باقی رہ جاتی پھر اس کی تعلیلیں کرتے پورا خطاب کرتے اچھا خاصا وقت لیتے اور جناب جب آدھا گھنٹہ رہ گیا انہیں پتا تھا اس نے آگے پہنچنا ہے اس وقت کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور میرا اعلان کر کے خود بھاگ گئے کہتے ہیں میں نہیں سن سکوں گا تو میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں حضرات محترم میں نے عرض کیا تھا کہ عظیم خطاب ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اقرا ٹی وی پر میں نام لے رہا ہوں اقرا ٹی وی پر کسی مولوی صاحب نے سرکار کے نور کے حوالے سے ایسی بازاری قسم کی گفتگو کی ہے اور یہ کہا جی کہ اگر حضور کو نور کہا جائے تو پھر اشرف المخلوقات سے وہ اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی توہین ہوتی ہے دیکھو عبدو و رسولو پڑھو اس میں حضور کو عبد کہا گیا کلمہ پڑھو یہ کرو وہ کرو اور پھر نعوذ باللہ اس مولوی قاسم نے یہاں تک کہا ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 دفعہ بھی دعا مانگے تو رب قبول نہیں کرتا تو میں نے حضرت کو کل ہی ٹیلی فون پہ یاد کیا کہ آپ کا موضوع یہ ہوگا نماز عصر ویسے ہم 4 بجے پڑھتے ہیں لیکن انشاءاللہ آج 4:15 یا 20 منٹ پہ ہوگی میں بلا تمہید گزارش پیش کرتا ہوں عظیم عالم دین اور عظیم عالم دین کے صاحبزادے حضرت علامہ قبلہ قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے والد گرامی کا تعارف میں نے گزشتہ پروگرام میں جہاں محرم شریف میں ہوا تھا میں کروایا تھا الحمدللہ اہل سنت کا عظیم سرمایہ تھے حضرت علامہ محمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی بڑی کتابوں کے مصنف تو ان کے صاحبزادے ہیں استقبال کیجئے استقبال نعروں سے ان کا نہیں بلکہ بیداری کا ثبوت فراہم کیجئے اور تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ جن دوستوں نے بلایا ہے بڑی توجہ کے ساتھ ذوق و شوق سے سماعت کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لنگر یار میں بھی نہیں کھا دیا ملک خلق کے بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جشن ولادت مصطفیٰ حضرت علامہ قبلہ قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ
ٹھیک ہے ذرا کتابیں اور نماز حسن کے فوراً بعد انشاءاللہ جناب علامہ حافظ رفاقت حسین اتاری صاحب کا انگریزی زبان میں خطاب ہوگا، اور محمد حسیب چھوٹا بیٹا ہے وہ 3-4 اشعار نعت شریف کے پڑھے گا. انشاءاللہ یہ پروگرام مغرب تک چلے گا. ابھی ہمارے پاس جناب شیخ محمد عرفان علاوی آ رہے ہیں، وہ اردو انگریزی عربی ساری زبانوں میں خطاب کرتے ہیں. بڑا لاجواب خطاب ہوگا انشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام، بے حد معزز و محترم علماء کرام، جملہ حاضرین السامعین، بہت مختصر وقت ہے. میں 4:15 بجے سے اوپر ہرگز نہیں جاؤں گا، نہ جا سکتا ہوں، کیونکہ پرسٹن میں مغرب کی نماز کے بعد وہاں میری حاضری ہے، اور ظاہر پرسٹن تک پہنچنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے جی. تو اس لیے پروگرام بھی کچھ تاخیر سے شروع ہوا ہے. جو میں کہنا چاہتا تھا وہ تو کافی لمبی بات ہے، مگر بالاختصار چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. سرکار نور بھی ہے، سرکار بشر بھی ہے. اور جو انہوں نے کہا ہے، میں نے وہ پروگرام خود بھی دیکھا ہے اقرا ٹی وی کے اوپر. مولوی قاسم صاحب نے چونکہ انہوں نے نام لے لیا، ورنہ میں شاید نہ لیتا نام، مگر چونکہ صاحب خانہ کہہ لیں کہ انہوں نے چونکہ نام لیا ہے تو اس لیے میں نے اب کیا چھپانا ہے. تو مولوی قاسم صاحب نے کہا کہ دیکھو حضور کو نور مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں. اگر حضور نور ہیں تو تمہیں تو پھر اپنا کلمہ بھی تبدیل کرنا چاہیے. جی کلمے میں اللہ کہتا ہے، کلمے میں یعنی الفاظ ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت، جس کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. جب ان کو عبد کہا تو عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو بندہ ہوتا ہے انسان. جی تو جب ہم کلمے میں ان کو انسان کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو نور کہیں، تو پھر تو آپ کا اپنے کلمے پر اعتبار نہیں، اپنے کلمے کو تبدیل کرو. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان کو نور کہہ دیا تو ان کو انسانوں میں سے نکال دیا. یہ تو ان کی بہت بڑی گستاخی ہو گئی کہ وہ انسانوں میں سے نکال دیے گئے. یہ آپ نے بھی پروگرام دیکھا تھا کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. میں نے خود دیکھا ہے. اتفاق سے میں اپنی بیٹی کے گھر گیا ہوا تھا، جو اس کو بار بار ریپیٹ بھی کر رہے ہیں اس پروگرام کو.
تو لوگوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں، مسموم ہو رہے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا کلمہ ہی صحیح نہیں ہے، جی ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، ہم تو حضور کے بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، ان کو ہم نے نور مان کر ہم نے تو گویا کہ ان کی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی ہے۔ تو یہ رات کو مجھے موضوع کہا تھا قبلہ غزالی صاحب نے کہ اس پر تھوڑا سا اظہار خیال کرنا۔ تو صبح کی نماز کے بعد پھر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کچھ کتابیں جو ہے نکالی اور کچھ نوٹس میں نے تیار کی، وہ میرے سامنے ہے، میں اب ٹائم تو نہیں ہے لیکن بالاختصار میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ سنیے اللہ کا قرآن، ماشاءاللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایسے ہی ہوا میں کھڑا نہیں ہے جی، ہمارا عقیدہ، ہمارے عقیدے کی بنیاد یا خدا کا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے جی۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں کملی والے کا فرمان ہے۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ 6 پارہ، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن سن کر آپ ذوق سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے کیا آ گیا ہے؟ نور و کتاب مبین، نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ ایک نور آ گیا ہے، ایک کتاب، درمیان میں واو ہے، واو کا معنی ہوتا ہے اور، گویا کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، نور اور ہے اور کتاب اور ہے۔ کتاب سارے جانتے ہیں، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، نور سے کیا مراد ہے؟ تو تفسیر خازن جلد 2 صفحہ 28 کہتے ہیں نور یعنی محمدن، نور آ گیا یعنی محمد مصطفیٰ آ گئے۔ تفسیر طبری جلد 4 صفحہ 90 کہتے ہیں النور محمد، نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے جی۔ تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفیہ اقوال، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ الاول، پہلا قول یہ ہے ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن، کہتے ہیں اس میں اقوال ہیں، پہلا قول سب سے قوی تر، جو سب سے پہلا ہے وہی سب سے معتبر ہے۔ جب ایک مفسر بہت ساری تفاسیر لکھتا ہے تو ان میں سے جو سب سے مضبوط ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں الاول، پہلا قول یہ ہے ان المراد بالنور محمد، اللہ نے نور بول کر محمد مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے جی۔ تفسیر ساوی جلد 1 صفحہ 270، اور یہ ساری تفسیریں میرے پاس ہیں، میں نے ویسے ہی نہیں کتابوں سے دیکھ کر حوالے لکھ لیے ہیں، الحمدللہ یہ سارے ریفرنسز میرے پاس موجود ہیں، جو آدمی دیکھنا چاہے ان کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے جی۔ فرمایا تفسیر ساوی جلد 1 صفحہ 270 وسمی نور، غور سے سنو کہ مفسرین کرام جن کے ذریعے ہمیں قرآن کی تفسیر ملی ہے ان کا عقیدہ کملی والے کے بارے کیسا تھا؟ ذرا آگے تشریف لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ فرمائے ذرا، ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں وَسُمِّيَ نُورًا، سرکار کو نور کیوں کہا گیا ہے؟ کہا لِأَنَّهُ اصل کل نور حسی و معنوی، اس لیے کہ کملی والے آقا ہر معنوی اور ہر حسی نور کا اصل ہے، ہر معنوی نور کا بھی حضور اصل ہے اور ہر حسی نور کا بھی اصل ہے۔ وہ مولوی قاسم صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور کو نور مانتے ہیں ہم، مگر نور ہدایت مانتے ہیں، نور ہدایت۔